سارے حاجیوں کو ایک مشرک سارے حاجیوں کو تنہا کھانا کھلاتا تھا. سارے حاجیوں کو تنہا کھانا کھلاتا تھا. ایک مشرک عاص بن وائل مینا میں اعلان کر دیا کرتا تھا کہ کوئی حاجی چولہا نہیں جلائے گا اور کوئی حاجی کھانا نہیں پکائے گا. یہ ہماری بے عزتی ہے کہ حاجی حج کرنے آئے اور اپنا کھانا بنائے اور اپنے کھانے کا انتظام کرے. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت میں حاجیوں پر خرچ کرنے کو کفار فخر سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں حاجیوں پر مال خرچ کرنے کو کفار فخر سمجھتے تھے اور زمانہ اسلام میں حاجیوں سے کمانے کو مسلمان فخر سمجھتا ہے. سوچیے تو صحیح فرق دیکھو. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا کفار آنے والے حاجیوں پر مال خرچ کرنے پر فخر کرتے تھے. آنے والے حاجیوں پر مال خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. سنو اے سونے والوں کیسی مزے کی بات. اور اس زمانے میں مسلمانوں میں اللہ اکبر سارے مسلمان کو ہے نہیں لے کے اپنے گھر سے ایک مسلمان حج کرنے جا رہے. ہر قدم پر مسلمان اس سے مال کمانے کے لیے تیار ہے. ہر قدم پر خرچ کرو. ہر قدم پر خرچ کرو. تو میں نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں کفار حاجیوں پر خرچ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے. اس زمانے کے مسلمان حاجیوں سے کما کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمایا. وہ کہ نہیں میں نے اتنا کمایا. اللہ کیا اتنا بڑا فرق دیکھا. زمانے جاہلیت میں حج خرچ کرنے کا عمل تھا. اس زمانے میں زمانے اسلام میں حج کمانے کا ذریعہ بن گیا. حج کمائی کا ذریعہ اس زمانے میں خرچ کرنے کا تھا. میں تو عرض کر رہا تھا ایک مشرک عاص بن وائل سارے حاجیوں کا کھانا اکیلا بناتا تھا. پورے سال کماتا تھا تجارت اور جب حجاج آتے حج میں تو اکیلا آدمی دیگے چڑھاتا تھا, چولہے لگاتا تھا, کھانا تیار کراتا تھا, اکیلا خرچ کرتا تھا. کسی حاجی کو کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی. کیا ہمارے مہمان ہیں. اتنا ہی نہیں, روایت میں ملتا ہے کہ آنے والے حاجیوں کو نئے کپڑے دیا کرتا تھا کہ ان کپڑوں میں تم طواف کرو, کیونکہ تم جو کپڑے لے کر آئے ہو اپنے ملک سے, اس وجہ تم وہاں گناہ کر کے آئے ہو. اللہ کے گھر کا طواف نئے کپڑوں میں کرو, تمہارے کپڑوں میں گناہوں کے اثرات ہیں. نئے کپڑا پہنو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے. یہ کفار کا معمول تھا. نئے کپڑے کا انتظام کرتے تھے آنے والے سارے حاجیوں کے لیے, تاکہ جو کپڑے تم پہن کر آئے ہو اپنے ملک سے اسے تم گناہ کر کے آئے ہو. پرانے کپڑوں میں تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں, لو یہ نیا کپڑا لو, اس میں حج کرو, اس میں طواف کرو. تو میں نے عرض کیا کہ اتنا زبردست خرچ کرنے والا اللہ نے فرمایا قرآن میں ان کے بارے میں اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے, کھانے کھلانے اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کی محنت کرے. اللہ کے دین کی محنت کرے. لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. دونوں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خیر کا کام یہی تو نہیں کہ آدمی دین کی محنت کرے. خیر کے کام تو اور بھی
خیر کے کام تو اور بھی ہیں. بات یہ ہوئی کہ اگر اللہ رب العزت کسی ایک مسلمان مخلص امانت دار مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں، جتنا زمین کے اوپر نیچے مال ہے پوری دنیا میں، اس سب پر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو مالک بنا دیں. سنو میں کیا کہہ رہا، اور یہ مسلمان اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں، مسجد تعمیر کرانے میں، یتیم خانے بنوانے میں، مفت کے اسپتال تعمیر کرانے میں، بیواؤں یتیموں مسکینوں پر کی ضروریات کے خرچ کرنے میں، اور قرض مقروضین کے قرض ادا کرانے میں، ان سارے خیر کے کاموں میں خرچ کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے خرچ سے راضی بھی ہو جائیں. اللہ اس کے خرچ کرنے سے راضی بھی ہو جائیں. سچی خدا کی قسم آج یہ دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ غور ہی نہیں کرتے حدیثوں پر، حدیث پر غور نہیں کرتے. آدھے دن صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی دعوت دے، اس پوری دنیا کے مال کو ایک آدمی اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، یہ خرچ کرنے والا اس آدمی دعوت دینے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا.